بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کا دوسرا حصہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جی، ممکنہ غلطیاں اور ان کی درستگی۔ یا عین کی جگہ حمزہ کی آواز نہ آئے، یا عین کی آواز صاف ہو۔ یا لام، لام کے اوپر بھی زبر ہے اور میم کے اوپر پیش ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، تو نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ یا لام ما، اگلا جو میم ہے اس کے ساتھ آگے الف مدہ آ گیا ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ما بین، اب با کے ساتھ آگے یائے لین آ گئی ہے، تو یائے لین کو نرمی سے پڑھیں گے اور دوسرا معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ بینی، بئی، نون آگے دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے، زبر حرکات غیر مدہ میں سے ہے، تو اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ آخری جو حرف ہوتا ہے نا، لفظ کا آخری حرف، اس کے اوپر اگر کوئی حرکات غیر مدہ آ جاتا ہے تو وہ لمبا ہو جاتا ہے، بینا ایسے لمبا ہو جاتا ہے، تو توجہ دھیان سے کہ یہ لمبا نہ ہو۔ بینا ایدیہم، یہاں پہ دیکھیں پہلی یا جو ہے یائے لین ہے اور دوسری جو یا ہے یائے مدہ ہے۔ یائے لین کو ہم نرمی سے پڑھیں گے اور یائے مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور دونوں میں دیکھنا مجہول نہ ہو جائے، دونوں یائے اے دے ایسے نہ ہو جائے۔ اے دی معروف پڑھنا ہے۔ اے دی ہم، یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کا جو قاعدہ ہم نے کتنی بار پڑھا ہے کہ یہاں پہ اظہار شفی ہوگا کہ میم کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، ناک میں نہ جائے۔ ایدیہم وما، واو کے اوپر زبر ہے اور زبر حرکات غیر مدہ میں سے ہے، تو واو کو لمبا نہیں کرنا، اور دوسرا واو کو ادا کرتے ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ وما خلفہم، لام کے اوپر جزم ہے تو لام ساکن ہونا چاہیے۔ آگے ولا، لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یحیی، یائی مدہ آ گیا، تو واو مدہ آ گیا، نا نون کے اوپر زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے۔ ولا یحیطون بشیء، پھر یائی لین آ گیا، آگے حمزہ کے نیچے دو زیر آ گئی ہیں، تنوین حرکات تنوین میں سے ہے، تو یہاں پہ دیکھیں حرکات تنوین کے آگے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں پہ بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے تو اس کے آگے کوئی نہ کوئی چار حروف میں سے حرف آتا ہے، حروف یرملون، حروف یرملون، حروف حلقی، حروف اخفا، حروف اقلاب، تو یہاں پہ دیکھیں میم حروف یرملون میں سے ہے تو ہم ادغام کریں گے مع غنہ بشیء من علمہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن اگر اس کے آگے عین حروف حلقی میں سے آ گیا تو یہاں پہ ہم نون کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، من رک جائیں گے، آواز نہیں جانی چاہیے، اظہار حلقی ہوگا۔ من علمہ الا بما شاء، علمہ آ کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کے اوپر مد منفصل پڑی ہوئی ہے، کیونکہ مد منفصل کی جو تعریف ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ اب یہاں پہ حروف مدہ تو نہیں ہے، کھڑی زیر ہے، تو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی
کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کے یہ قائم مقام ہے۔ کبھی کبھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد حمزہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی مد جو ہوتی ہے وہ کبھی مد متصل ہو جاتی ہے، کبھی مد منفصل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں کھڑی زیر کے بعد کیا آ گیا ہے، حمزہ دوسرے لفظ میں آ گیا ہے، تو یہاں پہ مد منفصل ہوگی۔ من علمہ الا، لام کے اوپر تشدید ہے، ٹھہراؤ ہو، سختی ہو، الا بما شاء، واسع، عین کی آواز صحیح ہو اور عین لمبا نہ ہو جائے، واسع کرسیہ، سیہ، یا کے دیکھیں یا کے اوپر تشدید ہے، سختی ہو، ذرا ٹھہراؤ ہو، سیہ سیونی، سیہ السماوات، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، سماوات والارض، ولا، لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ولا یعودہ، واو کو بھی واو کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہو، لام کے اوپر جزم ہے، لام ساکن ہے، تو لام دیکھیں یہاں پہ لام کے اوپر قلقلہ نہ ہو جائے، وہو العلی العظیم۔ جی ایک دفعہ ریوائز کریں گے، تو اسی طرح آپ نے یاد کرنی ہے آیت الکرسی۔ کل بھی آپ کو اس کے فوائد بتائے تھے، تو ان فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ جی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم۔